دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ رات کے آخری حصے میں یعنی آدھی رات کے آخری حصے میں انسان کی آنکھ کیوں کھلتی ہے، سوتے سوتے اس کی آنکھ کیوں کھل جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اس کے دو ریزن ہوتے ہیں، اس کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ آنکھ کیوں کھلتی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہماری آنکھ کھل جائے تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، 3 حدیث پاک اسی کے اوپر کہ رات میں آنکھ کیوں کھلتی ہے اور جب کھل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، 3 حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ آنکھ کیوں کھلتی ہے، اس کی پوری وضاحت تینوں حدیث پاک کے اندر آپ ملاحظہ کریں گے۔ ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے، مین پوائنٹ یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں یا آدھی رات میں آپ کی آنکھ کیوں کھلتی ہے اور کھل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، تو سب سے پہلی بات، پہلی حدیث آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ گنید الطالبین کے اندر بخاری اور مسلم شریف کے حوالے سے ہے۔ یہ 3 حدیث پاک موجود ہیں۔ پیارے دوستو، پہلی حدیث آپ بڑے دھیان اور توجہ سے سنیں کہ آنکھ کیوں کھلتی ہے اور کھل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پیارے عزیز دوستو، تو دیکھیے گا کہ جب بندہ سوتا ہے، پہلی حدیث پاک آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ رات کو سو جاتا ہے اپنے بستر پر تو شیطان اس کے سر پر 3 گرے لگا دیتا ہے۔ کتنی؟ 3 گانٹھیں لگا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اب جب وہ 3 گانٹھیں لگا دیتا ہے تو اب اس کی بندش ہو گئی۔ انسان کو 3 گانٹھیں لگانے کے بعد میں باندھ دیا گیا تاکہ یہ صبح کو اٹھ کر کے فجر کی نماز نہ پڑھے، اللہ کا ذکر نہ کر سکے، کیونکہ وہ شیطان ہے، اپنا کام کر رہا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اپنی کوشش کر رہا ہے، اور جب 3 گانٹھیں اس نے لگا دیں تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدھی رات میں بندے کی آنکھ اچانک جب آنکھ کھلتی ہے اور آنکھ کھلنے کے ساتھ ہی اس نے اللہ کا ذکر کیا، اگر بندے نے اللہ کا ذکر کیا تو پیارے عزیز دوستو، شیطان کی لگائی ہوئی ایک گرہ کھل جاتی ہے، ایک گانٹھ کھل جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اور وہ بندہ اٹھ کر کے جب وضو کر لیتا ہے تو اس کی دوسری گرہ دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے، اور وہ اٹھنے کے بعد میں وضو کرتا ہے، اور وضو کر کے اگر وہ نماز ادا کر لیتا ہے، چاہے تو وہ تہجد کی نماز ہو یا فجر کی نماز ہو، اگر وہ نماز ادا کر لیتا ہے تو شیطان کی لگائی ہوئی تیسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے، تو یہ 3 گانٹھیں شیطان نے سوتے وقت انسان کے لگائی تھیں، اور وہ تینوں گانٹھ کھل گئیں تو پھر شیطان بندے کے سامنے ہار جاتا ہے۔ پیارے دوستو، بندے کے سامنے وہ شیطان ہار جاتا ہے اور انسان جیت جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کا خاص اور مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پیارے دوستو، اب دوسری بات حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، ہماری آنکھ کھل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو معلوم ہو گیا کہ جب بھی آپ کی آنکھ کھلے تو فوراً اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور ہو سکے تو وضو کر کے تہجد کی نماز یا فجر کی نماز پڑھ لینا چاہیے جب فجر کا ٹائم ہو۔ اگر فجر کا ٹائم نہیں ہو، آدھی رات میں آپ کی آنکھ کھلی ہے، تو پھر تہجد کی نماز پڑھ کے سو جانا چاہیے۔ تو یہ معلوم ہو گیا کہ ہمیں آنکھ کھلے تو کیا کرنا چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں، دیکھیے گا اسی حدیث پاک کے اندر لکھا ہے، اس حدیث پاک میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب بندہ اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر پانی وغیرہ بھی پی کر کے یا پیشاب کر کے وہ دوبارہ سو جاتا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ پھر فجر تک ہی سوتا رہتا ہے، اور شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور وہ صبح تک
سوتا رہتا ہے تو پھر بندہ ہار جاتا ہے اور شیطان جیت جاتا ہے۔ جو اس نے تینوں گانٹھیں لگائی تھیں وہ تینوں گانٹھیں لگی رہ جاتی ہیں۔ بندے کے اوپر پھر شیطان فجر کے وقت میں اسے اٹھنے نہیں دیتا اور انسان آرام سے سوتا رہتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اب یہاں پر یہ پتہ چل گیا۔ اب آئیے گا دوسری حدیث پاک۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان کے پاس میں کچھ چیزیں ہیں کہ چیز وہ ہے کہ انسان کے وہ ناک میں ڈال دیتا ہے، اور ایک چیز وہ ہے کہ جو انسان کے ہونٹوں پہ لگا دیتا ہے، منہ میں ڈال دیتا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کے اوپر وہ چھڑک دیتا ہے۔ جب انسان کے منہ میں جو میٹھی چیز ہوتی ہے جب وہ ڈال دیتا ہے تو انسان پھر برائیاں کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے اور غیبت کرتا ہے۔ ہر بری چیزیں اس کی زبان سے نکلنے لگتی ہیں، کیونکہ شیطان نے وہ میٹھی چیز اس کے ہونٹوں پہ لگا دی ہے۔ پیارے دوستو، اسی طریقے سے اب شیطان کے پاس کچھ چھڑکنے کے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب بندہ رات کو سوتا ہے تو وہ شیطان اس کے اوپر وہ چھڑک دیتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ آرام سے سوتا رہتا ہے، اسے بڑا سکون ملتا ہے، تو وہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا اور صبح تک سورج نکلنے تک وہ سوتا ہی رہتا ہے۔ جب سورج نکلنے تک وہ سوتا رہتا ہے تو پھر پورا دن اس کے لیے اس کے اوپر منحوسیت چھائی رہتی ہے، پورا دن اس کے اوپر منحوسیت چھائی رہتی ہے، اس کا وہ دن پھر اچھا نہیں گزرتا۔ اس حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں رات کا آخری حصہ وہی 4 بجے یا 5 بجے یا 3 بجے کے بعد سے رات کا آخری حصہ کہلاتا ہے۔ تو رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان اور دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ آسمان دنیا اس کو کہتے ہیں جو ہمیں یہ آسمان دکھائی دیتا ہے، تو یہ پہلا آسمان ہے، یعنی یہ دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اسی کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے۔ تو اسی آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، اور اعلان فرماتا ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں مجھ سے مانگے تو اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ پیارے دوستو، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعائیں قبول کر لوں۔ پیارے دوستو، ہے کوئی غریب، ہے کوئی محتاج، ہے کوئی فقیر، ہے کوئی مسکین کہ اگر وہ مجھ سے دعا کریں گے تو میں اس غریبی کو دور کر دوں۔ اور کوئی بیمار اگر وہ اٹھ کر کے مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کو بیماری سے شفا عطا فرما دوں۔ ہے کوئی پریشان حال، اگر وہ مجھ سے اٹھ کر کے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آقا فرماتے ہیں کہ یہ اعلان ایک بار نہیں ہوتا، یہ اعلان 2 بار نہیں ہوتا، بلکہ آسمان دنیا سے یہ اعلان مسلسل فجر کے ٹائم تک ہوتا رہتا ہے۔ رات کے آخری حصے سے فجر کے وقت تک یہ اعلان مسلسل ہوتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی فقیر، ہے کوئی مسکین، ہے کوئی محتاج۔ پیارے دوستو، ہے کوئی غریب جسے کہ وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کر دوں، اس کی غریبی کو دور کر دوں۔ تو اگر کوئی بندہ اٹھ کر کے اس وقت دعا مانگ لیتا ہے، تہجد کی نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کو، اپنی پریشانیوں کو رکھ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو آسمان اور دنیا سے خود فرما رہا ہے کہ کوئی دعا مانگنے والا تو اس کی دعا اس وقت قبول ہو جاتی ہے۔ اور یہ رات کو جو آنکھ کھلتی ہے نا، یہ بے وجہ نہیں کھلتی، بلکہ تمہیں اٹھایا جاتا ہے، تمہاری آنکھ کھولی جاتی ہے، لیکن پھر بھی تم پانی پی کر کے سو جاتے ہو، پیشاب کر کے سو جاتے ہو۔ نہیں، اگر آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو سمجھ جانا کہ اللہ تمہیں
تم سے تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے۔ اللہ پاک تمہیں کچھ عطا کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ اس لیے کہ آپ کے پاس رزق کی تنگی ہے تو دعا مانگے، اللہ تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ اگر تم مصیبت میں ہو تو اللہ تمہاری مصیبت کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم غریب ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں امیر کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ کہ اٹھنا پڑے گا رات کے آخری حصے میں، اور اگر نماز پڑھ کے آپ نے دعا کر لی تو اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اس ویڈیو سے آپ کو پتہ چل گیا کہ رات کے آخری حصے میں آگ کیوں کھلتی ہے، اگر کھل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے دو ریزن ہوتے ہیں۔ میں نے حدیث پاک کے حوالے سے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پڑھ کر کے 3 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی، تو آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کی جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو میرے پیارے عزیز دوستو، اللہ کا ذکر کر لینا، چاہے سبحان اللہ کہہ دینا، الحمدللہ کہہ دینا اٹھتے ہی، اور اللہ کا ذکر کرنا، اللہ اکبر، توبہ کر لینا اپنے گناہوں سے، پروردگار مجھے معاف کر دے، میں گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میری غریبی کو دور کر دے، میری محتاجی کو دور کر دے، میرے کاروبار میں ترقی عطا فرما، اور میرے اوپر جو مصیبت آ رہی ہے ان مصیبتوں کو دور کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آدھی رات کے بعد جب آپ کی آنکھ کھل کے یہ دعا آپ مانگیں گے، آنکھ کھلے تو آپ یہ دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا اور آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی اور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، رات کو بے وجہ آنکھ نہیں کھلتی ہے، بلکہ کوئی تمہیں جگاتا ہے۔ جب بھی آپ جگیں تو کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کر لیا کریں، اس کے بعد آپ سویا کریں۔ انشاءاللہ پھر دیکھیے گا آپ کی صبح بھی اچھی ہوگی اور زندگی میں بھی 4 چاند لگ جائیں گے اور آپ کی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو آپ آگے بھی شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔